کشف المشکل ابن الجوزی کی دیکھی 4 جلدوں میں. کتب خانے والے نے کہا آپ نے پہلے دیکھی؟ میں نے کہا یہ تو نہیں دیکھی، لیکن جہاں سے یہ چوری ہوئی ہے وہ دیکھی. کہاں سے چوری ہے؟ میں نے کہا تحاوی کی مشکل الاثار سے سرقہ ہے. مجھے کہتا ہے آپ عمرے کے لیے آئے، حج کے لیے آئے، توبہ کرو. میں نے کہا توبہ کو ابن الجوزی کو کرنا چاہیے تھا جو تحاوی سے چوری نہ کرتا، میں کیوں توبہ کروں؟ کیا ثابت کریں گے؟ میں نے کہا آپ مشکل الاثار لائے. مشکل الاثار لے آیا، میں نے 4 جگہ دکھائی کہ دیکھو سرقہ اور حوالے میں فرق ہے. ان کو کہنا چاہیے کہ روت تحاوی، بات ختم ہو جائے گی. عالم عالموں سے لیتے ہیں، لیکن یہ اپنا دکھاتے ہیں اور یہ ہمارے امام تحاوی کی محنت ہے. مجھے دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں شیخ دونوں آپ کی قدردان لوگ ہیں، ایسی قدر میں نے نہیں دیکھی. بالکل کشف المشکل 4 جلدوں میں. اللہ آپ کو توفیق دے کہ بڑی اچھی کتاب ہے. قرآن کریم کی بعض آیات یا بعض احادیث ایسی ہے کہ ان میں کچھ تأمل ہے، تو اس کا جواب دیا ہے امام طحاوی وسیع الاطلاع. حضرت مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ امام طحاوی اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے زمانے میں جو کوئی اس کے درس میں نہ بیٹھتا لا یلتفت الی قولہ، اس کی بات نہیں مانی جاتی. کہ آپ نے طحاوی کے ساتھ نشست کی ہے؟ نہیں کی. اگر نکلو یہاں سے، کوئی اعتبار نہیں. محدثین کہتے ہیں اعلم من البخاری و امثالی، اطلاعات میں نہ قوت حفظ میں اور صحت احادیث میں. امام طحاوی کے علوم میں بھی اللہ نے برکت ڈالی. ایک کتاب لکھی ہے اختلاف الفقہاء، 700 جلدوں میں لکھی کہ علماء کرام کے اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف کس درجے کا ہوتا ہے، اختلاف کس رنگ کا ہونا چاہیے، اختلاف سے نقصان کو کیسے روکا جائے، اور ادب و احترام کا عالم دیکھے. مصر کے علماء نے ایک مسئلہ میں غلطی کی، امام طحاوی نے کہا مسئلہ غلط ہے. بادشاہ نے کہا سامنے ہو جو، آپ نے فرمایا اکٹھے کرو مولویوں. امام طحاوی نے ایسے انگلیوں میں سمجھایا. علماء بہت شرمندہ ہوئے. بادشاہ نے مناسب دن میں ایک سٹیج سجایا اور اس پر ایک سیٹ اپنی بنائی اور ایک طحاوی کی بنائی. اب باقی مولویوں سے کہا نیچے بیٹھو، تمہیں مسئلے آتے نہیں، ایسے شور کرتے ہو. بڑے بڑے اکابر علماء. امام طحاوی نے اسٹیج سے دیکھا تو بہت خفا ہوا، بہت زیادہ خفا ہوا. تو امام طحاوی نے محسوس کیا کہ بادشاہ کے دل سے علماء کی قدر نکل گئی. امام طحاوی نے کہا، سوچا کہ بھئی اس طرح تھوڑا ہی کام چلے گا، مسائل اوپر نیچے ہوتے ہیں، لیکن علماء علم کی حیثیت سے ہر جگہ واجب التکریم ہے. چنانچہ امام طحاوی نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے دوبارہ نظر ڈالی، علماء کا مسئلہ صحیح ہے اور میرا غلط ہے. بادشاہ نے کہا اچھا. ہاں کہا ہاں بالکل، تاکہ بادشاہ کو علماء دین کی بے ادبی نہ کرنی پڑے. جب بادشاہ اٹھ کے چلا گیا، آپ نے کہا بددستور غلط ہو، لیکن میں تمہاری عزت بچائی. یہ امام طحاوی اپنے علماء کی کیسی تعظیم و عزت کرتے ہیں. قدر زر گر شناسد قدر جوہر جوہری، قدر گل بل بل شناسد قدر دل عالی. الحمدللہ علماء کی قدر علماء جانتے ہیں کہ عالم کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. ہاں اسی مناسبت سے ایک بات اور ہو جائے کہ حضرت امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی بھی تفسیر قرآن ہے، احکام القرآن کے نام سے. یہ 30 ضخیم جلدوں میں ہے. دا علم لوی دریاب تھے بالکل.
اور بعد کے پوری دنیا کی تفاسیر احکام یہاں سے ماخوذ ہے. امام طحاوی سے پہلے پوری دنیا میں مجھے کوئی احکام القرآن دکھائے نہیں دکھا سکتا. جس ساسرازی کرخی کے شاگرد نے لکھی بہت بہترین ہے، اور امام شافعی کی کتابوں سے بویتی وغیرہ نے جمع کی ہے، لیکن سب طحاوی کے بعد. طحاوی اسعد السادات علوم میں و کمالات میں، خاص کر تفق و تبخر میں لا نظیر لہو وا بحر لا سائل لہو، ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب احکام القرآن مکہ سے چپ رہی ہے، 4 جلدیں یا 6 جلدیں آ گئی ہے اور بالترتیب نکل رہی ہے. سب سے زیادہ روایتیں اس تفسیر میں ابن جریر اور تمام دنیا کو پیچھے دھکیل دیا.